نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سارے احباب مل کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ ہر نفس نے، ہر ذی روح نے اپنے وقت مقررہ تے اس دار فانی تو کوچ کر جانا ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر ایک نو فنا ہے، بقا صرف اس اللہ رب العزت دی ذات پاک نو۔ جہاں تک موت دا تعلق ہے، پہلے تو عرض کراں کہ ہر ایک دی زندگی برابر نہیں۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ہے برابر؟ جنہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک بندہ برابر تو نہیں نا۔ کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی متوسط ہے۔ ہر ایک دی زندگی برابر، ذرا بولی آنا ہے، جی میں ہر ایک دی زندگی برابر نہیں، ایویں ہر ایک دی موت بھی برابر نہیں۔ تو یہ موت برابر نہیں تو ہر ایک دی قبر بھی برابر نہیں۔ ہر ایک دی قبر بھی برابر نہیں۔ کیا بندہ مر گیا تے ہر شے ختم ہوگی؟ اللہ پاک نے کوئی مائی دلال میں نے قرآن پاک جو کٹ کے بخاوے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک نے مر جانا ہے۔ انہوں نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت دا صرف ذائقہ چکھنا۔ ذائقہ چکھنا بندہ مر جاندہ ہے؟ کیا ذائقہ چکھنا بندہ مر جاندہ ہے؟ اپنے گھر جو روز ہانڈی پک دیئے، عورت ہانڈی پکان دیئے، جی لوگ پک جاندی ہانڈی تو ڈوئی نال دو چار قطرے ہتھیلی رکھ دے، چکھ دی کہ کوئی نہیں آپ نے صرف کھاون دا ہی پتہ ہے۔ چکھ دیئے، کیوں چکھ دیئے؟ جیڑی میں ہانڈی پکائی ہے ان دے کیڑی شے گھاٹے؟ نمک، مرچ، مسالہ، جیڑی شے گھاٹ ہوئے اس نو پورا کر دیتا جاندہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، مرنا نہیں بھائی۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا عرش کرسی دے بانگا ملیاں مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ نال اگلی ایک اور گل بھی کر گئے نے، دانوں میں کی دساں، انہاں کہا انہیں اِنَّا لِلَّهِ آخ کے سب کرو دعائیں، اللہ ہی سب ہو گیا عبداللہ نہیں۔ انہوں صرف چکھنا ہے، فرمایا صرف موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت مرن دا نام تے ہے ہی نہیں۔ موت ایک لذت کا نام ہے، موت ایک مٹھاس کا نام ہے، موت ایک چاشنی کا نام ہے، موت تو طالب اور مطلوب کی ملاقات کا نام ہے۔ موت تو محب اور محبوب دے وصل دا نام ہے۔ الموت جسرن یوصل الحبیب الی الحبیب، فرمایا موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتی ہے۔ مر کتوں گیا پھر؟ یہ تو ملا رہے ہیں، رجوائے تے کھڑے ہو،
ارلے کنارے تے دوسرے کنارے تے پہنچنا ہے، کیویں پہنچو گے؟ ماشاءاللہ جیندہ رہے، عمر دراز، جیڑا بولے اندے رزق وچ برکت، اندی عمر وچ برکت، اندے گھر وچ برکت، اندے کاروبار وچ برکت۔ کی آکھیا میں؟ ارلے رجوائے دے ارلے کنارے دے کھڑا ہے تے نہر دے دوسرے کنارے دے پہنچن واسطے پول تو بغیر تو گزریا نہیں جاندہ۔ ارلے کنارے دے کھڑا ہے، پھر پول تے پیر رکھے گا، پھر دوسرے کنارے دے پہنچے گا۔ فرمایا اللہ دی بارگاہ میں حاضر ہونے واسطے موت دی پول ضروری ہے، موت پول ہے، موت قبر جا کے سوال جواب ہوندے نے، پوچھو کسی کمپنی والے کولوں ہوندے نے مردہ بولدا ہے کہ زندہ بولدا ہے؟ ایتھے تے ویسے زندہ ہی نہیں بولدے پہ، ٹوپی والا نہیں بولدا۔ حدیث پاک کے چاہتا ہے قبر روح گئی تے بندہ مردہ، روح آئی تے بندہ، روح نفنا آئی نہیں، روح آئی بندہ قبر فرشتے روح لے کے آندے، قبر چوٹ کے بہ گیا۔ یمسو عین ہے، حدیث پاک کے اکھا ملدہ ہے، اکھا مریا ملدہ ہے، ستا پہ اٹھ کے ملدہ ہے۔ بولی بولی آج پاس گیا تو ستا اٹھا ملدہ ہے یا مریا پہ ملدہ ہے؟ یم سویا ہے، فرشتے سوال کر دینے مر ربوں کا رب کونی؟ اسی مسلمان ہیں الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک دا، سانو مسئلے دا پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ موت کی چیز ہے۔ موت کو سمجھا ہے غافل تو اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل تو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ قبر پیا بندہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ فرشتے جنہیں سوال کرتے ہیں وہ جیندہ جواب دیندہ ہے یا مریا جواب دیندہ ہے؟ اور میرے نبی نے فرمایا کہ قبرستان گرد کو السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والے سندے نے، وہ تو منہ مٹی دے تھلے ساؤنڈ والا نہیں سنتا، تو قبر والے کی تے سنتا ہے السلام علیکم یا قبر والے دونوں السلام علیکم سندے نے تے جواب سلام بلایا جاندے نا، سندے نے جواب بھی دینے اسی نہیں سن سکتے۔ فرشتے سوال کہتے ہیں من ربوں کا رب کون نہیں؟ یہ ایمان والا کہتے ہیں رب اللہ۔ ویسے باقی حدیث دی کتب ابو داؤد شریف لے لو، مسلم شریف لے لو، وہ کہندیاں نے 3 سوال ہونے نے، بخاری سب تو وڈی کتاب ہے حدیث پاک دی، وہ کہندی سوال ہی ایک کے، سوال ہی ایک کے، من ربوں کا رب کون نہیں؟ ایمان والا تو کہتا کہ رب اللہ، رب کون نہیں؟ جیندہ تے جواب دے گا نا، رب اللہ میرا رب اللہ۔ دوسرا سوال کرتے ہیں ماں دینوں کا، تیرا دین کیڑا تھی؟ اگر وہ مسلمان ہے ایمان والا ہے تو کہے گا دین علیہ السلام، میرا دین اسلام ہے۔ ان سوال نے 3 100 نمبر دا پرچہ ہوئے سکول والا کو پوچھ لینا کنے جماعتیں پڑھے جی؟ ماشاءاللہ۔ کنے نمبر دا پیپر ہے؟ 100 نمبر دا، اندر کنے والا پاس ہے؟ 33 والا پاس۔ 100 وچوں 33 والا پاس ہے۔ سوال 3 نے، 3 چوں جڑا 2 دا جواب دے لو پاس ہو جانا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ 8 یا 10 سوال دا پیپر ہے، کہندے نے کوئی سے 5 سوال۔ یا اللہ ایتھے تو ساڈے اے روایت ہے، تو 3 سوالاں دے وچ کوئی 2 تو چلو 2 دا جواب، تینوں کو مان لوے، دین مان لوے تو انہوں پاس ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ بھی مان لیا میرا رب اللہ ہے، دین بھی مان لیا میرا دین اسلام سی۔ ان تیسرا سوال ہے اے ہستی پاک، اے قبر میں سانپ ہو، سانو بڑا ڈران دے دوسرے محکمے والے، قبر میں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، اور میں کہا تیری جو ہوں گے ساڑی کیا ہوں گے؟ اتنے جتھے آئیں گے اس کے مصطفیٰ دی شمع روشن ہوئے گی۔ اور جس قبر کملی والے نے آنے ہیں اس غلام دی او قبر گندی نہیں ہو سکتی۔ چھک دے بول ذرا، چھک دے ماں دا دودھ پیتا ہی تھا۔
جس قبر مصطفیٰ کریم آقا نے آنے وہ قبر گندی نہیں ہو سکتی، وہ قبر تے جنت باغ ہوئے گی۔ حدیث پیش کر رہے ہیں قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن دی قبر تے جنت دا باغ ہے، مومن دی قبر تے جنت دا باغ۔ اس تے غلام ہی کملی والے آقا دے، اسی تے غلام ہی آقا دے ہیں۔ وہ کہیں گے اے ہستی پاک کون ہے؟ اچھا ہم دو سوالان دا رب بھی مان لیا، دین بھی مان لیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خاکم بدہن یا اللہ معاف کری، کسے نو بھی نہ نوبت آوے، جے ہوں دے منہ نکلے نا مینوں نہیں پتا جی یہ کون ہے جی، اللہ اللہ اللہ، اگر مجھے نکلے بھی میں تے نہیں جاندا پھر کی ہوئے گا؟ پچھلے دو بھی گئے۔ اللہ آندہ ہے فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک، میں تو رب ہی نہیں ہوندہ بندہ جڑا مصطفیٰ دا نہیں میرا بھی نہیں۔ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، بائی مقام نے قرآن پاک کے چھے، جن کا مطلب ہے کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کرو، نہ فرمایا رسول کی اطاعت۔ اللہ نماز پڑھی کرے خرکو نہیں بولو، اللہ نے کدھر نماز پڑھی کہ پھر کیوں پڑھی آندے ہو؟ اللہ نے کدھر روزہ رکھے ہے؟ اللہ نے کدھر حج کیتی ہے؟ اللہ نے کدھر زکات دیتی ہے؟ یہ سارے کام ساڑھے واسطے ہیں۔ نماز کیویں پڑھنی ہے؟ ایک کھلو کے پہلے علامہ شریف سنا پڑھنے ہیں نا، سبحانک اللہ پڑھنے، نہ پڑھو علامہ شریف پڑھ لو، اگے قرآن پاک دی ایت ملانے ہو تو سبحانک اللہ پڑھ لو، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے تو سبحان ربی الاعلی پڑھ لو، سجدے میں سبحان ربی العظیم پڑھ لو، اتحیات کھلو تے پڑھ لو، علامہ شریف بیٹھ تے پڑھ لو، نماز ہو جائے گی؟ اللہ کوئی ہو ذکر یہ سارا کیوں نہیں ہوئے گی؟ وہ عمل مصطفیٰ دے خلاف ہویا ہے۔ سانو آدھے نا دوجی کمپنی والے نبی دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے، میں کہا کملے ہاں بے وقوفا ہوندی ہوئے جدے یار دا خیال آوے، بغیر یار کے زاہد نماز کیسی ہے، بغیر یار کے زاہد نماز کیسی ہے، نماز ہی ہے وہ کیا جس میں خیال یار نہیں۔ آتا یاد پڑھ دے ہونا کیویں پڑھ؟ ہاں السلام السلام سارے ہی پڑھ دیں، سنی بھی، وابی بھی، شیعہ بھی، دیوبندی جنہیں میں سارے ہی پڑھ دیں السلام علیکہ۔ اے ہم دوڑے امام صاحب نے نا یہ باہر کھلوتے ہوں، انہوں نے اسی السلام علیکہ نہیں کہہ سکتے، السلام علیکہ ان واقعہ جن بالکل سامنے ہو گئے، رکتا دسا لگیا السلام علیکہ جب دیوار دے پیچھے انہوں نہیں کہاں گے، السلام علیکہ انہوں کہاں گے جڑا میرے سامنے بیٹھا ہے، اے بیش کوٹا لا 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 اے سامنے بیٹھے السلام علیکہ، تو اڈے تے سلام ہوئے سونے السلام علیکہ، اولی چودری جاٹ السلام علیکہ۔ اے تو مدینہ شریف جان اللہ تو سارے لے جائے کو حاجی وچ بیٹھا ہے، انہوں ہویا بھی تو نکوش کو نہیں اتھے حضور دی جالی پاک دے سامنے جان دینا، چلو تصویران تے ویندے ہو گئے، انہوں کہتے ہیں مواجہ شریف، مواجہ دا میں نہ کی ہوندہ ہے آمنا سامنا، مواجہ عربی دا انہیں لفظ انہیں میں نے آمنے سامنے، آمنے سامنے، جلے جالی دے سامنے جانا ہے مواجہ شریف دے سامنے، نبی امتی دے سامنے، امتی نبی دے سامنے، آمنے سامنے، السلام علیکہ السلام علیکہ ایو نبیو، سامنے آقا تو اڈے تے میرا سلام ہوئے،
تواڈے تے میرا سلام ہوئے تے جلے سی کہنے ہیں سلام ہوئے ساڈا خیال نبی پاک وال چلا جاتا ہے ایتا تو خیال رکھا کرو جو نماز پڑھ رہے ہوں گے ترجمے کا خیال کرو تو پتہ لگ جائے گا چلو اگے آ جاؤ رب جعلنی بولا جنہوں آن دیئے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی یا اللہ میں نو بخش لے بول جٹ یا اللہ میں نو بخش لے ربنا اغفر لی والے والے دیا میرے والدین نو بھی بخش لے میں کہا جس لئے پڑھی دینا والے والے دیا تو خیال اماں تے ابے وال چلا جاتا ہے خیال اماں والے تے ابے والے چلا جاتا ہے والے والے دیا میری اماں تے ابے نو بھی بخش وَلِلْمُؤْمِنِينَ میں کہا جلے پڑھی دے وَلِلْمُؤْمِنِينَ خیال غریبت نواز وال چلا جاندے خیال گندے شکر وال چلا جاندے خیال محبوب الہی وال چلا جاندے میں کہتے انہوں دا خیال ہے نہیں ٹوٹ دی تو آنے نبی دا خیال ہے ٹوٹ جاوے بغیر یار کے زاہد نماز کیسی ہے اور نماز ہی ہے وہ کیا جس میں خیال یار نہیں نماز ہی ہے وہ کیا جس میں خیال یار نہیں نماز ہی ہے وہ کیا جس میں خیال یار نہیں نماز سبحان اللہ شبہ میں راج کنیاں نمازہ ملیاں سن 50 کنیاں نمازہ ملیاں سن اچھا میں نے دسو جدو حضور نماز آجے نہیں آئی سی ادو جڑے مسلمان ہوئے سن وہ کی پڑھ دے سن کیوں ہوئی جدو نماز نہیں آجے ملی سی ادو جڑے مسلمان ہوئے سن وہ کی پڑھ دے سن یا چہرہ مصطفیٰ ویندے سن یا سرکار کے دور کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بانڈے تو نبی نو آدھے ورگا سمجھ میں نبی تے نبی ہے نا کہ غیر نبی دی گل سن لے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی حدیث ہے نا تو راوی نے انہوں نے کی تھی یا رسول اللہ میں علم پڑھنا میں بھول جاتا ہے تو جو ہے ہاتھ کھڑے کرو ہم دو میں جنہ دی نہیں ہے گی لو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی تھی توجہ یا رسول اللہ جڑا علم پڑھنا میں بھول جاتا ہے میرے آقا نے فرمایا چادر بچھا ہے کسی کو ارواز دے چلو آئیے میرے آقا نے کی فرمایا اور میرے والے دیکھو اور 50,000 دے کے بھی مسئلے جے نہیں دس دے جے سنو کیا بات ہے کیا بات جڑا مفتی لب دے پھر دے جے حضور نے فرمایا چادر بچھا تو جو میرے پر رکھنے آتے پاسے نہیں بیکھنا حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر موٹے عبداللہ تے بچھا دی تھی میرے نبی نے ہاتھ نہیں کیتا ہے ہاتھ خالی ہے نا 14 جماعتاں ہاتھ میرے نبی نے اس طرح کیتا ہے تے این خالی ہاتھ نہ مٹھی بند کر کے این چادر دے پلو رکھ کے این چادر دے تھی ہاتھ کر لے فرمایا جا ابو ہریرہ تینوں 90,000 علم دے چھڑے سبحان اللہ علم آج میں لا لینی لے کے جانی نا کنا علم دیتے ہیں 90,000 تو جو میرے پر رکھے جے اور جنہوں خالی ہاتھ نال دیتے ہیں انہوں تو ملے 90,000 علم تو جنہوں آکھے آنا مدینہ تو العلم والیاں بابوہا میں علم دا شہرہ علی اس دا دروازہ ہے ان دے کو علم کنا ہوئے گا جنہوں آکھے خالی ہاتھ نال دیتے ہیں انہوں 90,000 ملیا بولی بابا پاگا لیا بولی بولی جنہوں خالی ہاتھ نال دیتے ہیں انہوں ملیا 90,000
تے جنوں علم دے شہر دا دروازہ کے اچھا میرے نبی نے شہر دا نام کیوں لیا بھی آنا مدینہ العلم میں علم دا شہر ہاں یہ بھی تو کہہ سکتے سن میں علم دا پنڈ ہاں میں علم دا دیہات ہاں پنڈ نو کی آکھی دے علم دا شہر کیوں فرمایا ہے کہ میں علم دا شہر ہے میرے نبی نے تے علی اس دا دروازہ ہے پنڈ کیوں نہیں آکھیا میں علم دا پنڈ علی اس دا دروازہ ہے پتہ ہوں کی وجہ ہے ان کی وجہ ہے کہ پنڈ چو ہر شے نہیں لبدی پنڈ چو ہر شے نہیں لبدی تو تریڈے والے کو شادی ہوئے یا کوئی ایجا فنکشن ہوئے تو ہر شے تو لب جاندی اتنے چھوٹی چھوٹی دکانہ نے نکیاں نکیاں انہوں نے دن بسکٹ لب جا سن 2 نمبر مونگ پھلی لب جا سن اے جی شیم اور بھائی کو کپڑے شپڑے خریدنے کو وری خریدنی کو اور چیز خریدنے زیور بنانا ہے صندوق لینا ہے کو فرنیچر بنانا ہے کو بیڈ شیڈ بنانا ہے الماری کتھوں لبو گے جا کے وہ تریڈے چ بندی ہے تریڈے پنڈے چ نہیں وہ شہر جانا پہے گا اس واسطے میرے نبی نے فرمایا کہ آنا مدینہ العلم میں علم دا شہر ہاں علی اس دا دروازہ ہے جنوں خالی ہاتھ نال دیتا ہے ان دے کول تے 90,000 علم ہے تے جنوں دروازہ آکھیا ہے سبحان اللہ میرے آقا حضور مولا کائنات نو بھیجیا ایک جگہ تے توجہ ہے تو سنا دینا میں ضائع نہیں کرتا گل کیونکہ دھنو عادت ہے ضائع کرن دی حضور مولا علی نو بھیجیا کہ یہودی قبیلے ول بجاؤ انہاں نو مسلمان کرو تبلیغ کرو حضور مولا علی ادھر تشریف لے گئے انہوں نے سمجھایا بجایا تبلیغ کیتی انہاں کہ جی اسی نہیں منتے جاؤ تسی وہ قبیلہ یہودیاں دا عرب دے اندر مکھیاں پال دے سن شہد دا کاروبار کرتے سن پورے عرب دے وچ نہ شہد سپلائی کرتے سن بیچ دے سن لوگی انہوں نے 6 مہینے پہلے آ کے ایڈوانس دے جاندے ہیں کہ ساڈا ایڈوانس رکھ لو سانو اینا شہد چاہیے کالونی انہوں نے بنائی تھی شہد دی مکھیاں دی حضور مولا علی گئے انہوں نے کہا جیسے نہیں مسلمان ہوتے آپ اس ٹبے تے اس کالونی چلے گئے جتھے وہ مکھیاں پال دے سن آپ اس ٹبے تے چڑھ کے کھلو گئے تے آپ نے فرمایا نہیں شہد دیئے مکھیوں اٹھ جاؤ آدھے نبی کو جو نہیں کر سکتا میں کہتے ولی یہیں پہ کرتے نبی تے نبی سلیمان نبی نے جدو آسم بن برخیہ نو کیا سی کہ تخت لیا بلقیس کڈو سورہ نمل قرآن کڈو ملکہ بلقیس سبا شہر دی رانی 3 میل تے آئی کھڑی ہے تے تخت 900 میل دور جڑا لین جائے گا اور جاندیا 900 میل کرے گا جڑا واپس آوے گا 900 میل پھر کرے گا کنا کرے گا 14 جماعتہ بھائی 1800 میل کرے گا تو واپس آوے گا نا تو اس کنگن پور جانا ہوئے تو کنگن پور جاؤ گے کنے میل ہے چلو جی 8 کر لو 9 کر لو جنہ بھی 9 کلومیٹر ہے تو جلے واپس آؤ گے تو کنے کلومیٹر سفر کرو گے کل کنا ہو گیا 18 کلومیٹر کر کے کنگن پور جو واپس آؤ گے نا تو جنہیں تخت لین جانا ہے 900 میل جاوے گا 900 میل آوے گا 1800 میل کرے گا قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن ملکہ بلقیس آئی کھڑوتی 3 میلاں تے ایویں سمجھ رہا ہوئے ارائیاں والے تے آئی کھڑوتی تے سلیمان نبی اللہ دے نبی نے رسول نے صرف نبی نہیں رسول نے آپ نے فرمایا قال عفریت من الجن تے قرآن لے واپا ہونے کر لینے ترجمہ جنہیں مرضی دوڑے علامہ صاحب نے انہاں کول کرا لو ویسے میں نے بھی بڑے پیارے لگے نے پچھلی دفعہ میں آیا نا میں تو پہلی ملاقات کری ہوئی ہاں ماشاءاللہ اللہ پاک ہے انہاں تو خیال بھی رکھیا کرو نہیں رہی نہ کیا کرو مسیح جانے تو مولوی جانے مسیت بھی ہو مسیت جے یہ بھی خیال کرے جے ایک مسجد زرار بھی ہے کہ قرآن پاک جو نہ ذکر ہے مسجد زرار حضور جنگ تبوک تو چل گئے میرے کملی والے آقا پچھلی گل وچے رہ گیا تھوڑی جو مجھے یاد آئی ہے کر لو حضور کملی والے آقا جنگ تبوک تو چلے گئے مولا علی نو فرما گیا پیچھے رہوی مدینے ڈیوٹی لا گیا تجھے پیچھے رہنے نمازاں بھی پڑھانیاں نے میرے آن تک خیال رکھنا ہے حضور چلے گئے 40 دن بعد میرے آقا ہے ان جنہاں نے مولا علی دے نال رکھ دے سن نا ہاں جی بغض رکھ دے سن انہوں نے کیا وہ مسیتے ہی نہیں آئے نہ انہوں نے آ کے مسجد نبی نماز پڑھی 40 دن
انہوں نے کی کیتا انہوں نے مسجد ایک نوی بنا لی انہوں نے مسجد نوی بنا لی مسجد تیار ہو گئی کملی والے آقا 40 دن بعد واپس تشریف لے تو وہ آ گئے عرض کی سونے تھی مسجد نوی بنائیے ان کا افتتاح تھا فرماؤ مقصد انہوں نے سی بھی حضور جان گے حضور ہوتے جلے نماز پڑھیں گے تو اسی پھر بندیاں نو پھیران گے پٹاں گے بغض علی جو سی میرے آقا چل پے نے اجی مسجد اندر قدم نہیں رکھیا مسجد دروازے سے باہر پہنچے جی تھوڑا باہر دروازے پہنچے جبریل آ گیا کی سونے اللہ فرماتا ہے تسی اس مسجد اندر جانا ہی نہیں بلکہ گرا دیو اس مسجد نو گرا دیو ڈھا دیو مسجد نو اللہ نے فرمایا کیوں اللہ نے فرمایا وہ گھر میرا گھر نہیں ہو سکتا جس گھر وچوں علی دی عداوت دی بو آوے جس گھر وچوں علی دی عداوت دشمنی دی بو آوے وہ گھر میرا گھر نہیں ہو سکتا گرا دیو تاریخ شاید کسے محکمے والا مولوی اعتراض کرے میں حاضر ہوں یا سر لا دینا تو یا لوا دینا مسجد درار میرے نبی نے حکم دیتا اللہ فرماتا ہے گرا ڈھا دیو مسجد ایسا کہا لیا بول پہ تو بھی مسجد ڈھا دیو پتہ لگے مسجد بھی ہو مسجد جتھے محبت ملے جانتے بھی محبت آلے دوجے نہیں آدم علیہ السلام دا نکاح ہونے لگے اما ہوا دے نال اما ہوا دے نال نکاح دے بچے ایک شہر رکھی جاندی پتہ ہے گا جی بولو جی اندھی شادی ہوئی ہو تو بولو نا 14 والے دی تو نہیں ہوئی ہے جی انہوں نہیں پتا حق مہر دن تو پتہ ہے نا جی حق مہر کی ہوندہ ہے کندہ حق کے عورت دا حق کے کندہ حق کے فرد کرنا میں مثال دے رہے ہیں اگر 100 روپے حق مہر ہے نا تو 100 جو 99 نہیں تسی کر سکتے پوچھ لو مسئلہ انہوں میں تو عالم علم کوئی نہیں ہوں این کو پوچھ لو 100 دا 99 تسی فرنیچر دی کوئی کرسی اگا پیچھا کر لو کوئی سوٹ اگا پیچھا کر لو اور کچھ ہے کر لو لیکن جڑا حق مہر ہے نا وہ حرام دے اگا پیچھا کرنا وہ نہیں رکھا جائے گا آدم علیہ السلام دا اما ہوا نہ جب نکاح ہونے لگے تو اللہ پاک فرمایا آدم یا اللہ حکم فرمایا حق مہر دے دے نکاح تیرا پڑی آدم علیہ السلام رضی کی اللہ زمین تے جاواں زمین تے ہوندا کوئی کاشتکاری کردا کوئی واہی ہوئی کردا کوئی ٹریکٹر ٹوٹر تریڈے والے طرح چلاندا کوئی مکئی ہوندی کوئی آلو ہوندے ہیں تو او جناب بیچ بوچ کے کچھ 4 پیسے ہوندے تو پھر میں دیندا میں جنت تے تے پیسے پوچھدا ہے کوئی نہیں اللہ پاک فرمایا طریقہ تینوں میں دس دینا یا اللہ 10 فرمایا 10 باری میرے محبوب تے درود شریف سبحان اللہ 10 باری میرے محبوب تے سچی دسیا جی ابو البشر سب تو پہلا انسان کون ہے جڑے پڑھے لکھے میں اودے ذرا توجہ پہلا آدم انسان کون ہے اس تو پہلے کوئی بندہ ہے گا سی کوئی اللہ نے بشر بندے انسان بنائے نے پہلا انسان آدم علیہ السلام اچھا ہن اے ٹیشو پیپر دا ڈبا پہ ہے یہ کندے اوتے پہ ہے ہاں جی ٹیبل ہے گی تو اوتے پہ ہے نا میں کندے تے بیٹھا کرسی تے کرسی تھلے ہے تے میں اوتے ہے گا نا اجے نہیں سمجھے بھئی میز ہے تے اوتے ٹیشو پیپر دا ڈبا ہے نا تھلے کرسی ہے تے میں اوتے ہاں نا درود اللہ صلی علی اوتے محمد دے سبحان اللہ کندے اوپر محمد کے یہ پھر ہے گئے سن تے اوپر درود ہے نا سبحان اللہ یہ ہے گئے ہی نہیں سن تے پہلا بشر پہلا انسان تے آدم نے انہا مطلب پھر حضور اس لکی سن سبحان اللہ اور تریڈے آلہ پہ تنہوں گال بڑی وڈی دال تھی تُسی اگوں پتہ نہیں ضائع کر دو دوڑی مرضی اچھا ہن سوال چھڑ کے جا رہے ہیں دوڑے وچ آدم علیہ السلام نے 10 واری درود شریف پڑھے بعد جو کھرکی پہلے میں نے نال بولی تھی آدھر رہا آدم علیہ السلام نے 10 واری درود شریف پڑھیا ایک ہی ہو گیا حق مہر اما ہوا دا اما ہوا دا
حق بیر تے خالصتاً عورت دا حق ہے. دروش ہی پڑھے حضور کملی والے آقا تے, درود تو چڑھے گا میرے محمد دے ویڑے, اما وانو کی لبے میں نو سوال دا جواب دینا جی بھئی اما وانو کی لبے درود تو چلے گا کملی علی محمد و علی آل محمد. میں نو ایس سوال دا جواب چاہیے دا, ٹائم لے لو 8 دن دا لے لو, مہینے دا لے لو, 6 مہینے دا لے لو, 14 جماعتیں 32 جماعتیں بعد وچ بیٹھے نے. اچھا گل کر سکتے حضور مولا علی گئے. ہاں او سلیمان نبی علیہ السلام نے جن نو آکھیا انہاں کہ سرکار 4 گھنٹے دی مہلت دیو, داڑی مجلس برخاست کرن تو پہلے میں لے آواں گا. آپ نے فرمایا وہ تو 3 میلاں تے آئی کھڑوتی, تو 4 گھنٹے لانا ہے یا 4 پار لانا ہے مجلس برخاست کرن تو پہلے. اے میں قرآن پاک دا ترجمہ دا سنا دا پہ پنجابی دے وچ. آپ نے فرمایا اس تو جلدی تے تخت وڈا کنا تھی 5000 کرسی لگتی تھی تخت تے. میں تو 5ویں فیل ہاں, 14 جماعتاں نے دسے نے 5000 کرسی والا کڈا وڈا تخت ہوے گا جن تے 5000 کرسی. آپ شادیاں کرنے ہیں نا پنڈاں دے وچ, اے ہن ٹینٹ ٹونٹ لائی دا ہے, 500 کرسی لگ گئی, 1000 چلو لگ گئی, اور وڈی شادی تے 2000 لگ گئی, اس تے 5000 کرسی لگ دی. کنے کلیاں چ ہوے گا تخت؟ جن نے آکھیا سرکار 4 گھنٹے لاواں گا گاڑی مجلس برخاست کرن تو پہلے. آپ نے فرمایا 3 میلاں تے آئی کھلوتی, او آئی کھلوتی ہے رائیاں والے باؤنے درنڈے, او پہلے آوے گا یا 1800 میل والا تخت پہلے لے کے آوے گا؟ جنہ دیتا جواب. آپ نے پھر ویکھیا آصف بن ملکی آپ دی امت دے ولی سن. آپ نے کہا آصف, انہوں نے کہا جی حضور. فرمایا کنی دیر لا سے؟ قرآن کہتا ہے ترفق, تسی آنکھ جھمکو میں تخت لے آنا. تسی آنکھ جھمکن تے کنی دیر لگ دی؟ آنکھ جھمکن تو پہلا 1800 میل تو تخت. آصف بن برخیان سلیمان نبی دی امت دے ولی. اے تو بڑا سوال ہونا کہ سلیمان نہیں لیا سکے, سلیمان نبی نہیں لیا سکتے سن, نہ سن کیوں آکھیں؟ اور انہاں کہا جندے غلام لیا سکتے نے اپنا کی ہوئے گا. میاں جی انہاں اتھو این کیتا تے 1800 میل تو انہاں کہ جی آ لاؤ تخت پہ. قرآن پاک چ نہ ہوئے میرا قتل دنو معاف, کڈ کے ویکھو. مولا علی چڑھے جناب اتھے جتے شہد دی مکھیوں پال دے سن کلونی. حضور مولا علی نے کیا نہیں شہد دی مکھیوں ایتھوں اڑ جاؤ, ایتھوں اڑ جاؤ. کروڑ ہاں مکھی سی ساری اڑ گئی. تسی شہد بھی ویندے رہندے ہو, پنڈ والے بندے تے خاص طور تے تسی جاندے ہو بھی شہد لگدا بھی ہے, شہد اڑ بھی جاندا ہے, مکھیاں دوبارہ پھر آ جاندیاں نے, ایویں ہی ہے نا. لیکن مکھیاں آئیاں, مکھیاں ساری اڑ گیا. مولا علی مدینہ شریف واپس آ گئے. 8 دن 15 دن 20 دن مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے گزر گئے. بھوک نچن لگ پئی. اگے بڑے امیر تھے, شہد ویچ ویچ کے مال آندا سی, ہن مکھیاں اڑ گئیاں. کوئی نہیں, انہاں جو 5-7 سیانے بندے تریڈے والے وڈے وڈے بابے اکٹھے کیتے. انہاں کہا تسی جاؤ مدینہ شریف. بابے مدینے آ گئے, حضور آ کے سلام کیتا, عرض کیتی سونیا مسلمان ہونا آئے ہیں. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا, مسلمان ہو گئے. عرض کیتی سرکار باقی قبیلے نے بھی مسلمان کرنا ہے, ساڈے نال کسے نو رلاؤ جڑا انہوں نے جا کے تبلیغ کرے, نال انہوں نے مسلمان کرے. آپ نے فرمایا ابو بکر بلال جاؤ. انہوں بابے عرض کیتے, انہوں نے سنے جڑا پہلے بندہ گلیا ساجے نا اسے نہیں گلدے جی. جنہوں پہلے گلیا ساجے, پہلے کون گئے سن؟ مولا علی. حضور نے مولا علی نے بلایا, مولا علی آگے انہوں نے یا ویکھیا نا, تو انہوں نے کہا آئیے ہوئی سن جنہ مکھیاں خیر جی بڑی محبت نال ہاتھ چومن, بڑی محبت کی تھی. حضور مولا علی نے آپ نار لا دیتا, گئے. باقی قبیلے والے بھی سارے مسلمان ہوئے. جلے سارے مسلمان ہو گئے تو 2 بابے مڑوا گئے. انہوں نے کہا سرکار ایک عرض کریے نا کہ دسو. سونیا جی میں اڑائیاں نہیں, میں واپس نہیں بلانا. میں تو کاروبار ہی بند ہو گیا, واپس نہیں بلا دے ہو.
مولا علی مسکرا پہ آپ اس ٹبے تے پھر چلے گئے جتنے انہیں مکھیاں پالتے سن. ٹبے تے گئے فرمایا نہیں شہد دی مکھی آ جاؤ. پتہ نہیں کوئی کدے پھر دی تھی. اور شہد دی مکھیاں دے کن ہوندے نے, تریڈے والے دے کن ہوندے بھی نہیں سنتے. آپ نے فرمایا نہیں مکھیوں آ جاؤ. مکھیاں پھر کٹھی ہو گئی. اے علی دی شان ہے تے نبی دا مقام, ولی دی شان ہے, نبی دا کی مقام ہوئے گا. جنوں 90,000 علم خالی ہاتھ نال دیتا ہے تے جنوں شہر دا دروازہ آکھے علم دے شہر دا. حضور مولا علی ایک جگہ تے تشریف لے گئے, سارے بندے کٹھے ہو گئے, سلام کیتا, بہ گئے. انہاں عرض کیتی حضور ایتھے ایک نجومی ہے تے ہے یہودی, تو علم نجوم نال غیب دی خبراں دس دیندا ہے. ہون والا جی نجوم دے ذریعے دس دن بھی نے پرسوں مر جانا جی تے نہیں ہو جانا تے نہیں, وہ غیب دی خبراں دسدا ہے. حضور مولا علی فرمان لگے انہوں بلاؤ میرے کو. آ گیا. ادو کھانے دا ٹائم ہو گیا. انہوں نے کہا حضور کھانا تیار ہے. فرمایا لے آؤ. دسترخوان لگ گیا. آپ دے سامنے ایڈا پیالہ شوربے دا رکھا گیا سالن دا. آپ نے اس نجومی نے آکھیا یار آنا میرا دل کرتا ہے پر آلتے نا آج کھا لیے. وہ بھی آ کے سامنے بہ گیا. دسترخوان لگیا سی سامنے, وہ بہ گیا, دے بہ گئے. آپ نے بھی روٹی ایک پھاڑ لی, انہیں بھی پھاڑ لی. آپ نے فرمایا سرید نہ بنائیے. سرید دا پتہ جی, سرید دا شوربے والا پیالہ ہوئے نا, تو روٹی دے برکیاں کر کر کے نا پیالے شوربے دے وچ ہی رکھی جاؤ. وہ شوربہ نال مکس ہو جان گیا تو وہ پھر انہوں سرید. حضور کملی والے آقا نو یہ بڑا پسند تھی اس طرح کھانا, جڑا سنت سمجھ کے کھاوے. آپ نے روٹی دی برکیاں کیتیاں دے پیالے وچ, انہیں بھی روٹی دی برکیاں کیتیاں دے پیالے وچ, چمچ پھڑیا حضور مولا علی نے تے ساریاں رلا دیتیاں برکیاں. سمجھ آندی پئی ہے. آپ نے فرمایا تو بڑا نجومی ہے, غیب کے خبراں دسنا ہے. ممی روٹی توڑ کے برکیاں وچ سٹیاں نے شوربے دے وچ, تو بھی سٹیاں نے آدھیاں برکیاں کڈ وچوں علیحدہ کر. انہاں کہا برکیاں کڈ. او یہودی نجومی کہ انہاں کہ جی ہن ویکھو نا گل سنو بھی روٹی ہے تے روٹی تہاڈی بھی او جی تے روٹی میری یا تے رنگدار ہوندی. ہاں جی اکو رنگے برکیاں ہو گئیاں گئی شوربے دے وچ. ہن مینوں کیویں پتہ لگے تو مکس کر دتیاں نے, مینوں کی پتہ لگے بھی میری برکیاں کیڑیاں تے تہاڈیاں کیڑیاں نے. آپ نے فرمایا کر کوشش. انہاں کہ جی نہیں ہو سکدیاں, مسئلہ لا ینحل ہے. میں تے سادے سادے لفظ تہاڈے واسطے کہندا پیا, کدے اوکھے لفظ سننے ہون تے میرے کول اوتھے آ تے موقع بھی سنا دے. انہاں کہ جی مسئلہ لا ینحل ہے, اے حل نہیں ہو سکتا, میں برکیاں علیحدہ نہیں کر سکتا. فرمایا تیری بس. انہاں کہ جی میرے ہاتھ کھڑے میری بس. آپ نے فرمایا میں کراں. انہوں نے کہا جی کرو. آپ نے وہ پیالے والے اشارہ کیتا. آپ نے فرمایا جیڑیاں برکیاں میں کیتیاں نے اتنے آ جاؤ. جیڑیاں برکیاں میں آدھے ہاتھ نال کیتیاں نے اتنے آ جاؤ. آپ نے جس روٹی دی برکیاں کیتے ہیں اتنے شوربے دے اتنے تیرن لگ پیا. آپ نے ایک پھڑ کے لیا. آپ نے لایا میری نہیں ہو دوستو, نیک اولاد بھی صدقہ جاری ہے. نیک اولاد بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر ہے. آپ جا رہے تھے, قبر سے عذاب ہو رہا سی, آپ گزر کے عذاب ہو رہا سی. 2 گھنٹے بعد واپسی ہوئی نا, اس سے قبر دے کولوں ہی لنگ راہ جو سی کولوں لنگے نا تے قبر جنت دا باب. پھر نبی سن وہ تو ویکھ رہے سن. آپ بڑے حیران ہوئے بھی دنیا دارالعمل ہے, عمل تو دنیا تے ہونا ہے, قبر تے کوئی عمل نہیں, کوئی نماز نہیں, کوئی روزہ نہیں, کوئی زکات نہیں, کوئی حج نہیں, کوئی صدقہ خیرات نہیں, کچھ بھی نہیں. پھر تو تیل لایا کر تاکہ تیرے خارج نہ ہوئے. آج کل لوگ شیمپو شیمپو لاندے نے, جو تیل لانے چھڑ گئے نے. اگلے لوگ تیل لاندے سن. نافش بھی تیل لایا کرو, وہ سارے جسم میں خشکی نہیں ہوندی, نیند بھی بڑی سونی آوے گی. کیونکہ ماں دے پیٹ وچ بچے دی خوراک جیڑی ہے نا وہ منہ تھانی نہیں جاندی, ناف دے ذریعے جاندی. میں نے ایک بندہ کہندا جی ماں دے پیٹ دے وچ بچہ اپنا پیشاب پشوب کیویں کردا ہے تے جنت وچ کیویں کرے, جنت دے پھل فروٹ کھانے کھونے ہون گے. میں کہا بالکل. حدیث پاک کے چاہے بھی انہیں دل خیال کرے گا بھی بٹیرے بھجے میرے سامنے ہوتے ہیں, بھجیا بٹیرا اڑ کے اندر سامنے آ جائے گا, لے کھا لے. انہیں آکھا جی اتنے جنت ہے جی لیٹرینہ دا کی بنے گا, میں سارے گٹر تیرے ویڑے چون گے.
انہیں آخیا جی آ کی گل ہوئی؟ میں کہ اللہ دے بندے اتنے ہے ہی نہیں، جی میں ماں دے پیٹ بچے دا کچھ نہیں، یا بچہ ماں دے پیٹ باہر آوے اس لیے پیشاب کر دینا، لیکن ماں دے پیٹ کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ایویں جنت بھی کھاؤ پیو گے سارا کچھ ہوئے گا، لیکن اتنے پیشاب شب کی حرکت نہیں ہوئے گی، ہلکا جہا خوشبودار پسینہ آئے گا بس بات ٹھیک۔ گل کتے سی؟ ماشاء اللہ میں چیک بھی کرتا ہوں نا، بھی آدر بھی بیٹھے نے کہ بس ایویں لنگر لنگر بھی ہے کوئی انہوں نے کھانا ہے کی بریانی مڑ کے ڈلے پہلے پہ چودھری صاحب کو کاستے بولو اب وہ رہنا بریانی کھوانی ہے کتے سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ گزرے قبر چتاب ہو رہا سی، واپسی گزرے تو قبر جنت دا باغ، قبرہ دو جائے یا قبر جنت دا گڑھا ہوئے گی یا قبر جنت دا باغ ہوئی، تیجی قبر ہے ہی کوئی نہیں، یا جنت دا گڑھا یا جنت دا باغ، تیسری ہے ہی کوئی نہیں۔ واپس گزرے جاندے ہوئے عذاب ہو رہے سی، واپس گزرے قبر جنت۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم نے نا، کلیم ہوندے جب اللہ نے گفتگو ہم کلام ہوئے، عرض کیتی اللہ 2 گھنٹے پہلے گزرے عذاب ہو رہے سی، واپس آیا تے قبر جنت بنی کھڑوتی ہے، دنیا دارالعمل ہے، عمل تے نماز نموز تے سارا کچھ تے گا سی، دنیا تے قبر اچ کی ہے۔ اللہ پاک فرمایا ان دے پوترے نے آج میری تعریف کی تھی، ان دے پوترے نے آج میری تعریف کیتی ہے، مینوں حیا ہے پوترا میری تعریف کرے، میں ان دے دادے نو عذاب دیواں میں معاف کر دیتا ہے۔ اے ان جڑا عمل آج انہاں کیتا ہے نا ابو ہریرہ ہوراں نے، اے سارا ثواب کنوں جا رہے ہیں؟ ملک شوکت نو جا رہے ہیں۔ سمجھ آئی جی؟ سانو آدھے بہونا لگے نا بابے بابے بابے، میں بابیاں دے مگر پہ گیا، بابیاں کو نہیں سارا کچھ لگ دے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ انہوں لگ پہنے بھی بابیاں دی محبت لوگاں دے ہیں، بچیاں جڑے آج کل نوجوان طبقہ ہے نا، انہاں دلوں سے ختم کرو تاکہ عشق رسول جڑا اے دس دے نا اور کوئی نہیں دسدا۔ بابا آدم علیہ السلام نے جب روح داخل ہوئی نا تو پہلی اکھ کھلی، عرش دے سامنے لکھے تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان سجے پاسے ویکھیا تو سجے پاسے لکھے آئے سی 5 تصویراں ٹنگی ہوئی سی۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام عرض کی تھی یا اللہ میرے تو پہلے بھی کوئی بنائی نہیں، میرے تو پہلے بھی کوئی بنائی نہیں۔ اللہ پاک فرمایا کہ ہاں بنائی نہیں۔ یا اللہ پھر تعارف کا کرا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں محمود ہوں اے محمد، میں محمود ہوں یہ محمد ہیں، میں اعلیٰ ہوں یہ علی ہیں۔ اے 5 جملے جے دے 5 تصویران ہیں ایکو سانوچ میں کہنا چاہنا جی تسی میں کہن دیو تا۔ میری سرکار حضور خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ محمد اکبر فرماندے نے کہاں آدم آپ جب موجود تھے نہ تھا حامد و حمد جب محمود تھے، نہ حمسی نہ حمسی جدو محمود سن۔ آدم کا دوسی ہو دو کون تو نبیین و آدم و بین المائے والتین، کون تو نبیین و آدم و بین الروح والجسد۔ میرے نبی نے فرمایا آدم دے مٹی گوئی جا رہی تھی میں ادو ہی نبی تھا۔ آدم علیہ السلام نے یا اللہ تعارف کرا، فرمایا میں محمود ہوں اے محمد نے، میں اعلیٰ ہوں یہ علی ہیں، میں فاتر ہوں یہ فاطمہ ہیں، میں محسن ہوں یہ حسن ہے، میں احسان ہوں یہ حسین ہے۔ اسی تاں جانے انہاں دے فیہ سکینۃ من ربکم، قرآن کہہ رہے بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہوں نے خوف بھی کوئی نہیں، انہوں نے حزن پریشانی بھی کوئی نہیں، قیامت والے دن کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ ابراہیم نبی سورۃ شعراء کاٹ قرآن، ابراہیم نبی دعا کر رہے ہیں یا اللہ میں نے قیامت والے دن پریشان نہ کری، یا اللہ میں نے قیامت والے دن پریشان نہ کری، یا اللہ میں نے قیامت والے دن پریشان نہ کری۔ اولو العزم پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ جنہوں اللہ نے آدھا دوست کیا ہے، تو خلیل کہہ کے دعا پہ مانگتے ہیں قرآن پاک دے اندر سورۃ شعراء دے وچ یا اللہ میں نے قیامت والے دن پریشان نہ کری، میں نے قیامت والے دن پریشان نہ کری۔ ہن اگے قرآن ویکھو
اللہ نے آدھے محبوب نو کی فرمایا ہے؟ محبوبہ میں تینوں بھی پریشان نہیں ہوں دینا، تیرے غلامہ تیرے غلامہ نو بھی پریشان نہیں ہوں دینا۔ ابراہیم نبی خود دعا مانگ رہے نے، مینو پریشان نہ کری، محبوب نو اللہ خود کہہ رہے ہیں میں تینوں پریشان رسوا ہوں دینا، نہ تیرے غلامہ نو ہوں دینا، نہ تیرے جیڑا خود دعا منگے پریشان نہ کری، وہ نبی ہوتا ہے جس کو اللہ کہے وہ خاتم النبیین ہوتا ہے۔ پھر قرآن چ اللہ فرما رہا ہے فی سکینۃ من ربکم، جڑا صندوق سی نا لکڑی دا، فرمایا میں دلاں دا سکون رکھے اندے وچ ہیگا کی سی؟ ہن گل لمبی ہے، میں تے شارٹ کر دیتی۔ اندے وچ ہیگا کی سی؟ موسیٰ علیہ السلام دا آسا سی، آپ دیاں جوتیاں سن، ہارون سلیمان علیہ السلام دی اندے وچ انگوٹھی سی، ہارون نبی دی پگ سی۔ اللہ آندا ہے اندے وچ دلاں دا سکون رکھے ہے، لکڑ دے صندوق ہے جندے موسیٰ نبی دی جوتیاں ہون، اندے وچ اللہ کہندا میں سکون رکھ چھڈیا ہے۔ وہ آسے چ کیوں رکھے ہے سکون؟ وہ آخر کسی نے ہاتھے چ پھڑے ہوئے سی، آسے اور بھی بڑے سن، لیکن انہوں یہ مقام کیوں دیتا؟ کسی دا پھڑے ہویا سی، انگوٹھی کسی دی پائی ہوئی سی، پگ کسی نے سر تے بنی رکھی ہے۔ اے نسبت آ گئی نا، اسی بھی تو نسبت والے لوگ ہیں نا، ساڑی نسبت کملی والے دے نال ہے، تے جدو نسبت ہو جائے پھر باویں رنگ دا کالا ہوئے، ذات دا حبشی ہوئے، صفت دا غلام ہوئے، جدو نسبت ہوئے تے کہنا پوے گا بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشمے بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ اچھا دو فریق لڑ پہ دے سن تو اس لکڑی دے صندوق دے سامنے آ کے آدھے آپ نے بیان دین دے سن، ان دے بچو فیصلے دی آواز آدھی لکڑ بول دی، علامہ صاحب لکڑ بول دیئے، لکڑ چو فیصلے دی آواز آندھی سی، ان دے سامنے جلے بنی اسرائیل دی فوج ڈر جاندے سن نا، دشمن دی زیادہ فوج ویک کے، تے پھر وہ صندوق دے سامنے آکے بیٹھ جائیں فیہ سکینۃ من ربکم، یا آیت قرآن جو کر دو پھر جلے یا صندوق دے سامنے آسن تو انہاں دل چٹان پتھر دی طرح مضبوط ہو جاندے سن، اور جن دے وچ جوتیاں ہون، وہ جوتی آخر کسی دی پائی ہوئی سی، وہ کھونڈا کسی دا پھڑیا ہویا سی، وہ انگوٹھی کسی دی پہنی ہوئی سی، ان دے وجہ تو اللہ کہندا ہے سکینہ ہوئے تے جتھے انہاں دے آدھے جسم قبر انور وچ پئے ہون اوتھے نہیں ہوے گا، اوتھے ہر وقت اللہ دی رحمت دی بارش ہوندی ہے۔ کپڑے تے بارش ہو سکتی ہے جنہاں نال ٹچ ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ عید دا دن ہی حضور چلے گئے نماز عید واسطے، حضور دی چادر جیڑے حضور کندھے تے رکھتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ نے اتے اوڑھ لی، عجیب مائیاں اتے دوپٹہ چادر نہیں کر لیندی، حضرت عائشہ صدیقہ نے چادر اوڑھ لی، یا اوڑھی کی ویندی نے بارش ہو رہی۔ حضور نماز عید پڑھا کے جلے واپس آئے نا، حضرت عائشہ صدیقہ حضور دے جسم تے نا اس طرح کپڑے سوڑ آپ نے فرمایا عائشہ کی تلاش پہ کرنی؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اتنی سخت بارش ہو رہی تھی تھوڑے کپڑے سکے نے، بارش دا کوئی نشان اثر کوئی نہیں۔ حضور نے حضرت عائشہ دے سر مبارک وال ویکھیا تے فرمان لگے عائشہ چادر کیڑی اتے لئی؟ عرض کی تھی حضور تھوڑے والی چادر جے تسی کندھے تے رکھ دیو، تسی گھر چھڈ کے میں اتے لے لی۔ آپ نے فرمایا چادر لا تے ویکھا بارش ہے یا نہیں ہے؟ دسو مولویو دسو مینوں۔ حضرت عائشہ نے چادر اتاری تے بارش کوئی نہ، چادر پھر لئی تے بارش پھر نظر آن لگ پئی۔ عرض کی تھی حضور کی وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا جس کپڑے نو جیڑا کپڑا میرے جسم نال ٹچ ہو جاوے اس کپڑے تے بھی اللہ دی رحمت دی بارش ہوتی رہتی ہے۔ جتے اولیاء کرام دے انبیاء کرام دے جس میں پاک قبراں پاکاں چ پے نے اوتھے بھی ہر دی اللہ دی رحمت دی بارش ہوتی رہندی ہے۔ اسی تاں کہنے ہیں کلی وسدی فقیراں دی، کلی وسدی فقیراں دی، جنتاں نو سدھی جاندی گلی ساڈیاں پیراں دی، جنتاں نو سدھی جاندی گلی۔ اللہ تعالیٰ ملک شوقت دے
قبر تے اپنی رحمتہ فرماوے درجات نو بلند فرماوے ہاں جی ان دے جڑے ہیں اولاد جڑی ہیں اللہ پاک انہاں تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرماوے انہاں دے کاروبار وچ برکت عطا فرماوے ہاں جی تسی میں سارے جنے بیٹھے نے اللہ تعالیٰ تواڈے میرے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ سن پکا سچا مسلمان بنائے دوست نماز پڑھیا کرو جتھے ٹائم ہو جائے نماز شروع کر دے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب وآخر دعوانا الحمدللہ